الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا چوتھا سبجیکٹ یعنی چوتھا موضوع سیرت کا ہے۔ سب سے پہلے ہم حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں، جس کے لیے سیرت مصطفیٰ علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ کی کتاب منتخب کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 28 ہے۔ مقدمۃ الکتاب ہم کو پڑھنا ہے۔ مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے ہو، کتاب سے پہلے، اصل کتاب شروع ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہوتی ہے، اس کو مقدمہ کا معنی ہوتا ہے جو پہلے رکھا ہوا ہے۔ تو اب کتاب آگے ہے، بعد میں ہے، یہ پہلے ہے، اس لیے مقدمہ۔ تو مقدمۃ الکتاب، کتاب سے پہلے جو باتیں ہیں اسی کو مقدمۃ الکتاب کہہ رہے ہیں۔ اب سیرت کی کتاب ہے۔ اب حضور کی سیرت شروع کرنے سے پہلے سیرت کے بارے میں کچھ ضروری باتیں مقدمے میں بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا موضوع اس قدر دلکش، ایمان افروز اور روح پرور عنوان ہے کہ عاشقان رسول کے لیے اس چمنستان کی گل چینی یعنی پھول چننا، ایمانی قلب و روح کے لیے فرح و سرور کی ایسی بہشت خلد ہے کہ جنت الفردوس کی ہزاروں رعنائیاں اس کے ایک ایک پھول سے رنگ و بو کی بھیک مانگنے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار تصور کرتی ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ حضور کی سیرت ایسا چمن ہے اور اس میں ایسے ایسے بہترین پھول ہیں کہ جنت کے پھول بھی ان پھولوں سے خوشبو لینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ یہ بولنا چاہ رہا ہے، حضور کی سیرت ایسا چمن ہے کہ اس میں ایسے پھول ہیں کہ جنت کے پھول بھی ان پھولوں سے خوشبو لینے میں اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان حق پرست علماء ربانیین نے، جن کے مقدس سینوں میں محبت رسول کے ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، اس ایمانی عنوان اور نورانی موضوع پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک قلم چلاتے چلاتے اپنی جانیں قربان کر دی۔ چنانچہ آج ہر زبان میں سیرت نبویہ کی کتابوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی سوانح حیات کے بارے میں اس کا لاکھواں بلکہ کروڑواں حصہ بھی عالم وجود میں نہ آ سکا۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی کو اتنا محفوظ نہیں کیا جا سکا جتنا ہمارے نبی کی زندگی۔ کسی کی بھی زندگی کب سے ملے گی؟ کوئی بادشاہ کی ہے، مہینوں میں ایک آدھ دن کی تاریخ ملے گی۔ بادشاہ بننے کے بعد کی ملے گی، بادشاہ بننے کے بعد بھی ہر روز کی نہیں ملے گی۔ جب کچھ حادثہ ہو گیا، جب کچھ بات ہو گئی، کوئی موقع آ گیا، اس وقت کی ملے گی۔ مگر یہاں نبی کی زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے، ہر دن محفوظ ہے۔ اتنی تفصیل ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کسی انسان کی زندگی کو اس طرح محفوظ نہیں کیا جا سکا۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ لاکھواں اور کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے دنیا میں جن لوگوں کی زندگی محفوظ کی گئی ہے۔ حضور کی زندگی جتنی محفوظ ہوئی اس کی بنسبت وہ لاکھواں کروڑواں بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ سب باتیں جاننے سے ہم کو تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جب اتنی سیرت محفوظ ہے تو ہم اس میں سے کتنا ہم کو لینا چاہیے، یا ہم کتنا لے چکے ہیں، کتنا لینے والے ہیں، یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ عاشقان رسول جو سیرت نویسی یعنی سیرت لکھنے کی بدولت آسمان عزت و عظمت میں ستاروں کی طرح چمکتے اور چمنستان شہرت میں پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، ان خوش نصیب عالموں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ان کا حصر و شمار ہماری طاقت و اقتدار سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں ان چند مشہور علماء سیرت کے مقدس ناموں کا ان کے سن وفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، جو بارگاہ الہی میں ذاکر رسول ہونے کی حیثیت سے اس قدر مقبول ہیں کہ اگر ایام قحط میں نماز استسقاء کے بعد ان بزرگوں کے ناموں کا وسیلہ پکڑ کر خدا سے دعا مانگی جائے تو فوراً ہی باران رحمت کا نزول ہو جائے، اور اگر مجالس میں ان سعید روحوں کا تذکرہ چھیڑ دیا جائے
تو رحمت کے فرشتے اپنے مقدس بازوؤں اور پروں کو پھیلا کر ان محفلوں کا شامیانہ بنا دیں۔ کون ہیں وہ ہستیاں؟ دیکھیے، چند مصنفین سیرت، خلفائے راشدین بلکہ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے کچھ قبل تک چونکہ حدیثوں کا لکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا تاکہ قرآن و حدیث میں خلط ملط نہ ہونے پائے، قرآن شریف لکھا جا رہا تھا کاغذوں میں، پھر حدیث شریف بھی لکھیں گے تو دونوں مل نہ جائیں اور لوگوں کے لیے دشواری نہ ہو، تو پہلے قرآن مجید کو لکھ لیا گیا، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا، پھر حدیثوں کو لکھنا شروع کیا گیا۔ اور وہ باضابطہ کب شروع ہوا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور سے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ چونکہ حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، اس لیے سیرت نبویہ کے موضوع پر حضرات صحابہ کرام کی کوئی تصنیف عالم وجود میں نہ آ سکی۔ صحابہ نے حضور کی سیرت نہیں لکھی، سیرت لکھی نہیں انہوں نے، زبانوں سے بیان کی، انہوں نے تابعین کے سینوں میں پہنچائی، زبانوں سے بیان کی، انہوں نے سیرت بیان کر کے انہوں نے محفوظ کیا۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب احادیث نبویہ کی کتابت کا یعنی لکھنے کا عام طور پر چرچا ہوا تو دور تابعین میں محدثین کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مصنفین کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا۔ تو جب حدیث لکھنے کا ماحول بن گیا تو کچھ لوگ حدیث لکھنے میں زیادہ مصروف ہوئے، محدثین کہلائے، اور کچھ سیرت لکھنے میں زیادہ مصروف ہوئے۔ دیکھیے، حضرات صحابہ کرام سیرت نبویہ کے موضوع پر کتابیں تو تصنیف نہ کر سکے، مگر وہ اپنی یادداشت سے زبانی طور پر اپنی مجالس، اپنی درسگاہوں، اپنے خطبات میں احادیث احکام کے ساتھ ساتھ سیرت نبویہ کے مضامین بھی بیان کرتے رہتے تھے۔ اسی لیے احادیث کی طرح مضامین سیرت کی روایتوں کا سرچشمہ بھی صحابہ کرام ہی کی مقدس شخصیتیں ہیں۔ سیرت کی کتابیں صحابہ کے دور کے بعد لکھی گئیں، مگر وہ لوگ تو حضور کو دیکھے ہوئے نہیں تھے، پھر لکھے کہاں سے؟ صحابہ نے ہی ان کو بتایا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں کا ماخذ بھی صحابہ کا بیان ہی ہوا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ تو سیرت میں کتابیں نہیں لکھے، تو بعد والے کہاں سے لکھے؟ اچانک حضور کو دیکھ لیے کیا وہ لوگ زندگی کو؟ صحابہ سے ہی سنا تھا ہم لوگوں نے۔ بہرحال دور تابعین سے 11ویں صدی تک چند مقتدر محدثین و مصنفین سیرت کے اسماء گرامی ملاحظہ فرمائیں۔ 11ویں صدی کے بعد والے مصنفین کے ناموں کو ہم نے اس فہرست میں اس لیے جگہ نہیں دی کہ یہ لوگ در حقیقت اگلے مصنفین ہی کے خوشاسی و فیض یافتہ ہیں۔ 11 صدی کے بعد جنہوں نے لکھا ہے انہی لوگوں کی کتابوں سے انہوں نے لکھا ہے، تو وہ باتیں بھی، وہ جو کتابیں ہیں گویا وہ انہی کی ہیں، وہ بھی کتابیں انہی کتابوں سے دیکھ کر لکھی گئی ہیں۔ اچھا، نمبر 1، اب دیکھیے یہ نام ہے سب۔ نمبر 1، حضرت عروہ بن زبیر تابعی، متوفا یعنی ان کی جو وفات ہوئی ہے 92 ہجری میں۔ 92 ہجری میں، ابھی کون سی ہجری ہے؟ ہاں 42 صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں 1442 اور یہ 92، ہاں کتنی صدیاں ہو گئی۔ دیکھیے یہاں سے نمبر 2، ابھی نمبر نہیں بولوں گا، صرف نام بولتا جاؤں گا۔ حضرت عامر بن شرحبیل امام شعبی، متوفا بھی بار بار نہیں بولوں گا، سمجھ جائیے، 104 ہجری یعنی دوسری صدی۔ حضرت ابان بن امیر المؤمنین حضرت عثمان، 105 ہجری۔ حضرت وہب بن منبہ یمنی، 110 ہجری۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ، 120 ہجری۔ حضرت شرحبیل بن سعد، 123 ہجری۔ حضرت محمد بن شہاب زہری، 124 ہجری۔
حضرت اسماعیل بن عبد الرحمن سدی 127 ہجری، حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن حزم 135 ہجری، حضرت موسیٰ بن عقبہ صاحب المغازی 141 ہجری، حضرت معمر بن راشد 150 ہجری، حضرت محمد بن اسحاق صاحب المغازی 150 ہجری، حضرت زیاد بکائی 183 ہجری، حضرت محمد بن عمر واقدی صاحب المغازی 207 ہجری، حضرت محمد بن سعد صاحب الطبقات 230 ہجری، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری مصنف بخاری شریف 256 ہجری، حضرت مسلم بن حجاج قشیری مصنف مسلم شریف 261 ہجری، حضرت ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ 267 ہجری، حضرت ابو داؤد بن سلیمان بن اشعث سجستانی صاحب السنن 275 ہجری، حضرت ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی مصنف جامع ترمذی 279 ہجری، حضرت ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی صاحب السنن 273 ہجری، حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی مصنف سنن نسائی 303 ہجری۔ چوتھی صدی شروع ہو گئی، دیکھیے 3 صدیاں ختم ہو گئی، چوتھی صدی شروع ہو گئی۔ حضرت محمد بن جریر طبری صاحب التاریخ 310 ہجری، حضرت حافظ عبد الغنی بن سعید امام النسب 332 ہجری، حضرت ابو نعیم احمد بن عبداللہ صاحب الحلیہ 430 ہجری، 5ویں صدی آ گئی۔ حضرت شیخ الاسلام ابو عمر حافظ ابن عبد البر 463 ہجری، حضرت ابو بکر احمد بن حسین بیہقی 485 ہجری، حضرت علامہ قاضی ایاز صاحب الشفا 544 ہجری، 6ویں صدی آ گئی، 544 6ویں صدی آ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی 581 ہجری، حضرت علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی 597 ہجری، حضرت احمد بن محمد بن ابو بکر قسطلانی صاحب مواہب لدنیا 923 ہجری۔ کون سی صدی آ گئی؟ 10ویں۔ حضرت امام، یہ جو مشہور و معروف ہیں ان کے پیش کر رہے ہیں، بیچ میں بھی ہیں اور جو مشہور و معروف ہیں، اور بیچ میں جو ایسے ہیں جو پچھلی کتابوں سے ہی وہ لکھے ہیں، کچھ الگ سے اس میں نیاپن اور ندرت نہیں ہے، ویسے بھی نہیں بیان کر رہے ہیں۔ امام شرف الدین عبد المؤمن دمیاطی صاحب سیرت دمیاطی 705 ہجری، دیکھیے یہ آ گئے۔ حضرت ابن سید الناس بصری صاحب عیون الاسر 734 ہجری، حضرت حافظ علاء الدین مغلطائی صاحب الاشارہ الی سیرت المصطفیٰ 762 ہجری، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی شارح بخاری 852 ہجری، حضرت علامہ بدر الدین محمود عینی شارح بخاری 855 ہجری، حضرت ابو الحسن علی بن عبداللہ بن احمد سمہودی صاحب وفاء الوفا 911 ہجری، حضرت محمد بن یوسف صالحی صاحب السیرت الشامیہ 942 ہجری، حضرت علی بن برہان الدین صاحب السیرت الحلبیہ 1044 ہجری، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی صاحب مدارج النبوہ 1052 ہجری۔ یہ چند بزرگوں کے نام تھے۔ تھوڑا سا اور دیکھ لیں گے، دیکھ لیجئے سیرت کیا ہے۔ قدماء محدثین و فقہائے مغازی و سیر کے، قدماء یعنی پرانے، پہلے کے، قدماء محدثین و فقہائے مغازی و سیر کے عنوان کے تحت میں قدماء محدثین و فقہا، یہ پرنٹ کی غلطیاں ہیں اس میں، قدماء محدثین و فقہا
مغازی و سیر کے عنوان کے تحت میں فقط غزوات یعنی جنگیں اور اس کے متعلقات کو بیان کیا کرتے تھے، مگر سیرت نبویہ کے مصنفین نے اس عنوان کو اس قدر وسعت دے دی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے وفات اقدس تک کے تمام مراحل حیات، آپ کی ذات و صفات، آپ کے دن رات اور تمام وہ چیزیں جن کی آپ کی ذات والا صفات سے تعلق ہو، خواہ وہ انسانی زندگی کے معاملات ہوں یا نبوت کے معجزات ہوں، ان سب کو کتاب سیرت ہی کے ابواب و فصول اور مسائل شمار کرنے لگے۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، کاشانہ نبوت سے جبل حرا کے غار تک، اور جبل حرا کے غار سے جبل ثور کے غار تک، اور حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، اور مکہ کی چراگاہوں سے ملک شام کی تجارت گاہوں تک، اور ازواج مطہرات کے حجروں کی خلوت گاہوں سے لے کر اسلامی غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ کی حیات مقدسہ کے ہر لمحات میں آپ کی مقدس سیرت کا آفتاب عالمتاب جلوگر ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، ازواج مطہرات ہوں یا آپ کی اولاد اعظام، ان سب کی کتاب زندگی کے اوراق پر سیرت نبوت کے نقش و نگار پھولوں کی طرح مہکتے، موتیوں کی طرح چمکتے اور ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، اور یہ تمام مضامین سیرت نبویہ کے شجرۃ الخلد ہی کی شاخیں، پتیاں، پھول اور پھل ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قدیم محدثین حضور کی سیرت کے عنوان میں صرف جنگوں کے واقعات بیان کرتے تھے، لیکن پھر بعد میں مصنفین سیرت نے اس میں اور وسعت دیتے ہوئے صرف حضور کے جنگوں کے حالات نہیں، ولادت سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک جو کچھ ہے ان سب کو بیان انہوں نے کیا اور پوری وسعت دے دی انہوں نے سیرت کے مجھے۔ تو اب صرف جنگوں کی چیزیں نہیں ہو، پھر پوری زندگی کی ہر چیز اس میں باضابطہ لکھی جائیں۔ زبانوں پر محفوظ تھی، زبانوں میں، سینوں میں محفوظ تھی، لکھنے میں ایسا ہو رہا تھا کہ شروع میں صرف جنگوں کے واقعات ہی لکھے جا رہے تھے سیرت کا عنوان دے کر، اب باقی زبانیں چل رہے تھے، لکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سیرت میں یہ شامل نہیں تھا بعد میں شامل کیا، ایسا نہیں، لکھنے کا جو اہتمام تھا وہ صرف جنگوں کی سیرت لکھنے کا اہتمام تھا۔ بعد میں پھر یہ ہوا کہ نہیں سب لکھیں گے، تو پھر اس میں لکھنے میں وسعت دی گئی، پھر سیرت طیبہ کے ہر گوشے کو پھر لکھا جانے لگا اور پھر کتابیں تیار ہونے لگیں۔ یہیں تک رہنے دیجیے۔